فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کی 7ویں شرط نماز سیریز کے تحت یہ بیان کی جا رہی تھی کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز کا ہو گیا ہو۔ اس ضمن میں نمازوں کے اوقات بیان کیے جا رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں؟ آئیے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے۔ وقت عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا جو وقت آخری وقت ہے وہاں سے عصر کی نماز کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ عصر کی نماز ہم کب پڑھیں گے، آغاز کب سے کریں گے؟ جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ کب ختم ہوگا یہ؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے اور یہی عصر کی نماز کا اول وقت ہے، ابتدائی وقت ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، یعنی عصر کی نماز کا وقت کب تک رہے گا؟ اس وقت تک جب تک کہ آفتاب میں، سورج میں پیلا پن نہ آ جائے، یعنی پیلا پن آ جانے کے بعد نہیں بلکہ پیلا پن شروع ہونے سے پہلے تک اس کا افضل اور بہترین وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عصر کی نماز کو اسی دوران ادا کریں۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے مثل ہو جائے، برابر ہو جائے، اور یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل کے برابر نہ ہو جائے۔ حین صار ظل کل شیء مثلیہ، اس وقت تک یہ وقت رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل نہ ہو جائے، یعنی 2 گنا بڑا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں 2 قسم کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جو بات پہلی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ سورج کے اندر پیلا پن آنے سے پہلے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اسی کی دوسری تعبیر ہے اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے جب تک کسی بھی چیز کا سایہ اس کے 2 مثل کے برابر نہ ہو جائے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حدیثیں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عصر کی نماز کا وقت یہ ہے جب تک کہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج کے اندر پیلا پن نہ آ جائے، سورج پیلا نہ ہو جائے، یعنی سورج کے اندر پیلا پن نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عصر کی نماز کا آخری وقت ہے اور اسی کو بتایا گیا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، جو مشہور روایت جس کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت سے متعلق، جس کے اندر اول و آخر وقت بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جبریل امین رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا عصر کی نماز کے سلسلے میں، قم فصلی، اٹھیے اور آپ نماز پڑھیے۔ فصل العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، پہلے دن کی بات یہ ہے جب اول وقت بتانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی اس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل ہو گیا، اس کے برابر ہو گیا، 1 مثل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اول وقت بتایا۔ اس کے بعد کہتے ثم جاء فی الیوم الثانی، پھر دوسرے دن تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اٹھیے نماز پڑھیے۔ فصل العصر حین صار ظل کل شیء مثلیہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل کے برابر ہو گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اول وقت اس وقت ہے جب کسی بھی چیز کا سایہ، ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل ہو جائے، اور آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ جو بہتر وقت ہے اول و آخر اس کی تعین کی جا رہی ہے، ورنہ مجبوری کا وقت یا مشکل کا وقت جو ہوتا ہے، اضطراری صورتحال جو ہوتی ہے، وہ وقت تو لمبا ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے تک، لیکن وہ بہرحال بہتر نہیں ہے، مرجوع ہے، غیر مناسب ہے۔ البتہ کسی کی نماز فوت ہو گئی ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہاں تک وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو
جو افضل اور مختار وقت ہے اس کا اول و آخر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اول وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے، اور آخر وقت وہ ہے جب کسی بھی ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے۔ اسی چیز کی تعبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمائی جس میں یہ ہے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج کے اندر پیلا پن نہ آ جائے۔ تو یہ ہو گیا عصر کی نماز کا اول و آخر وقت جو مختار اور بہترین وقت ہے۔ ورنہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی اضطراری صورت ہو، مجبوری کی حالت ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے عصر کی جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے بہرحال اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز اپنے وقت میں یعنی مقبول وقت میں مان لی جائے گی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ جس آدمی کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت مل گئی فقد ادرک العصر، تو سمجھ لو کہ اسے بہرحال کسی نہ کسی طرح عصر کی نماز مل گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ آخری وقت ہے مجبوری کی حالت میں، ورنہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ایسا اگر کوئی آدمی سستی اور کاہلی سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ یہ تو منافق کی نماز کا طریقہ ہے، منافق کا رویہ ہے کہ سویا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، سورج کے ڈوبنے کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھنے کا وقت ہے، ابھی اور سو لیتا ہوں، یہاں تک کہ جب آخری وقت آ جاتا ہے، جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تب اٹھتا ہے اور جلدی کوے کی ٹھونگ مارنے کی طرح ٹھونگ مار لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت برائے نام ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منافقت کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس قدر تاخیر کی جائے عصر کی نماز کے اندر۔ اصل اور بہتر یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز کا جو اول اور آخری وقت ہے اسی کے بیچ میں کسی بھی طرح سے پڑھ لے، اور افضل ترین وقت یہ ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عصر کی نماز کو افضل ترین وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عصر کی نماز کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس سلسلے میں کوتاہیاں نظر آتی ہیں، لوگ تاخیر سے یا جہاں وقت عصر کی نماز کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بسا اوقات تاخیر کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ کبھی مجبوری میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ معمول کے ساتھ کرنا کتاب و سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔